اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اگر ہم فرض کر دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم، یا پھر یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو یہ اس طرح اللہ کے حکم پر عمل کرنا لوگ کرتے لیکن بہت تھوڑے، الا قلیل منہم، بہت تھوڑے ان میں سے اللہ کے حکم کو مانتے۔ ولو انہم، اور اگر فعلوا، ایسا کرتے، ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر وہ ہر کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، واشد تثبیتا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو انہیں حکم دیتا ہے اگر وہ کام کرتے، اس پر عمل کرتے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واشد تثبیتا، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، یعنی کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر عمل میں اطاعت کرتے، ہر حکم میں اطاعت کرتے، ہر حکم کو مانتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس ماننے پر بہت بڑا ثواب بھی انہیں عطا فرماتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت بھی عطا فرماتا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم فرض قرار دیتے یہ کہ وہ انہیں اپنے آپ کو قتل کر دیں یا اپنے گھروں سے ہجرت کر جائیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن معاملات پہ ہم کہتے کچھ ہیں لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں ہم اگر روز اپنے دن میں جو ہم اپنی زبان سے جو کلمات ادا کر رہے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں، ان دعووں پر اگر ہمیں گزرنا پڑے تو ہم اپنی زبان سے کہے ہوئے بہت سے دعووں پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ وہ کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن اگر خود عمل کرنا پڑے تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول اور فعل میں تضاد، کہنا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے، اسی کو تضاد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یعنی بنی اسرائیل پر یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور گھروں سے نکل جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم پر ہم نے عمل کیا، ہم نے اپنے آپ کو قتل بھی کیا، یعنی ہماری اپنی قوم میں سے جن پر یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو قتل بھی کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ گھروں سے نکل جاؤ تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسری جگہ ہجرت کر گئے۔ تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں یا پھر ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیں تو ہم اس میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا بات تھی کہ جب یہودی نے یہ بات کہی، اب یہودی نے جو بات کہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تھی،
تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توبہ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے نافرمانی کی ہے لہذا تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. تو اس نافرمانی کی بنا پر یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو یہودی نے یہ بات کہی کہ ہاں جی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. اچھا یہ بات کہی کیوں؟ کہ کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر مسلمان نہیں ہوتے. کہ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات یا بیان کر رہے ہوتے تو سب سے زیادہ واہ واہ کہاں سے آ رہی ہوتی تھی؟ ان منافقین کی طرف سے ہی آ رہی ہوتی تھی. لیکن دلی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے. وہ اللہ کے رسول کا معاذ اللہ مذاق اڑانے کی نیت سے اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے اور باہر جا کر اپنے گھروں میں بڑی شان سے بڑی اس سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں غیب کا علم دیا ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول نہ جان لیتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو یہ بڑی اپنی آپ کو بڑا چڑھا کر اپنے لوگوں میں یہ اس طرح کے معاملات کرتے تھے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ محبوب حکمتاً آپ نے ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ ان کی اولاد میں ان کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی نصیحت سے، آپ جب ان کو بار بار نصیحت کرتے رہیں گے تو بہت سے لوگ اپنے ان کے جو کرتوت ہے، جو ان کا فعل ہے اور جو ان کا جو قول ہے اس سے رجوع کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں سچے طور پر دل سے ایمان لے آئیں گے. اور ایسا بھی ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم تھا. لیکن بعض مقام پر ایسا بھی ہوا کہ جب منافقین نے اس طرح کے معاملات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول منبر پر کھڑے ہوئے اور جلال میں آ کر آپ نے نام لے کر ان لوگوں کا اظہار جو ہے فرمایا کہ تو منافق ہے. اس کی سب سے بڑی مثال وہ فیصلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق اور یہودی کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، جو یہودی اس پر بضد تھا کہ میں اس جھگڑے کا فیصلہ، منافق چونکہ ظاہری طور پر مسلمان تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی سے کراؤں گا، لیکن جو ظاہری طور پر مسلمان تھا جس کے دل میں نفاق تھا وہ کہتا کہ نہیں اس کا فیصلہ میں یہودی سے کرواؤں گا، کعب بن اشرف سے. تو لہذا ضد یہودی نے جب زیادہ کی تو منافق نے سرنڈر کیا اور مان گیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے چلتے ہیں. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں کے دلائل سنے، دونوں کی ان کے اپنے زبان سے جب معاملات سنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. لیکن چونکہ وہ منافق تھا، حضور اس کے دل میں نفاق تھا، وہ باہر آیا اور اس فیصلے کو اس نے رد کر دیا کہ نہیں میں نہیں مانتا. اس نے کہا کہ تمہیں اپنے نبی کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو ٹھکرا دیا، تم کیسے امتی ہو، تم کیسا ایمان لاتے ہو، کس طرح ایمان لائے ہو. اس نے کہا نہیں یہ فیصلہ جو ہے میں کسی اور سے کراؤں گا. اس نے کہا کس سے کراؤ گے؟ اس نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا کر کراؤں گا. تو لہٰذا یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہودی یہ جانتا تھا کہ میں حق پر ہوں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب جاتا ہے اور وہ دونوں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، اس سے قبل کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ کریں، یہودی کہتا ہے خبردار رک جاؤ، اے عمر رک جاؤ، اس سے پہلے کہ کچھ فیصلہ کرنے کا سوچنا بھی رک جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ میرے حق میں آیا ہے اور یہ نہیں جانو گے کہ اس کا فیصلہ کیا کس نے ہے. حضرت عمر فاروق اس وقت تک لا علم تھے کہ اس کا فیصلہ کس نے کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کس نے فیصلہ کیا ہے اور تمہارے حق میں فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ تمہارے نبی نے کیا ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس کا فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ فیصلہ میرے حق میں آ چکا ہے. یہ شخص ہے، یہ جو منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے، یہ ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. فیصلہ تو درکنار، فیصلہ درکنار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے نہیں، آپ کے فیصلے کی اس نے جو گستاخی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے صحیح جگہ پہنچا ہے، اس کا فیصلہ میں نے ہی کرنا ہے. وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. لہذا آپ اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور اپنی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ظاہری طور پر مسلمان تھا، شور مچ جاتا ہے، منافقین کو ایک مدعا ہاتھ آ جاتا ہے کہ جی عمر نے مسلمان کو، مومن کو قتل کر ڈالا ہے، خون بہا لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی جب یہ شور اٹھتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر یہ معاملہ جاتا ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر ڈالا ہے، تو اس سے قبل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ کرتا ہے، حضرت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجتا ہے. یاد رکھیے اس سے پہلے بھی حضرت جبریل امین زمین پر آئے تھے، اور وہ کب آئے تھے؟ وہ آئے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا دعویٰ کیا تھا. معراج کا جب دعویٰ کیا تو زمین پر لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، کہ کس طرح کا دعویٰ ہے. تو ایک شخص تھا، ایک عاشق رسول تھا کہ جس نے اس دعوے کی تصدیق کی تھی. اس دعوے کی تصدیق کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسمان سے صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہے. ایک وہ مقام تھا. ایک یہ مقام ہے کہ ایک منافق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی. اس سے قبل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ کریں، آسمان سے پھر حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اللہ کا حکم لے کر، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان آج فیصلہ کیا ہے، اور آج سے یہ فاروق ہیں، فاروق اعظم ہے. یہ وہ مقام تھا جب صدیق کا لقب حضرت صدیق اکبر کو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا کہ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو یہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں یہ حکم فرماتا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ دو تو ہم بھی ایسا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ یہ کہنا آسان ہے، اگر یہ حکم نازل ہو جائے تو اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کر سکیں گے. یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو منافقین تھے، جو ظاہر طور پر مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، غزوہ بدر اٹھا کے دیکھ لیجئے، غزوہ احد اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کا اعلان کرتے تھے تو منافقین راہ فرار اختیار کر لیا کرتے تھے، شامل نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو ورگلاتے تھے. اور جو نئے نو مسلم ہوتے تھے ان لوگوں کو ورگلا کر وہ نو مسلم جو مسلمان نئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی جنگوں سے بعض اوقات انہوں نے غزوات سے روکا. نو مسلم جو تھے وہ رکے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی، لیکن ایسے بھی جلیل القدر صحابی تھے، صحابہ کرام مسلمان تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. غزوہ احد کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار مکہ جب درے سے گھوم کر آ کر مسلمانوں کو جو مسلمان فتح کا جشن منا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی نافرمانی کی وجہ سے اس جنگ کا جب نقشہ تبدیل ہوا اور مسلمان کفار کے بیچ میں آ کر گھر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہایا گیا. مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ایسے مسلمان بھی تھے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر حکم فرما دیا کہ بعض اوقات انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو پکا مومن ہوتا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے دل میں بھی ہوتا ہے.
یعنی کہ آپ کی زبان پر بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے یہ حکم فرما دیا نا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے, اگر وہ کوئی فیصلہ کر دے تو بعض اوقات آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا. آج ہی کی اب ہی کی مثال لے لیجئے, ہماری ریاست ہے, ہم ریاست کے انڈر میں آتے ہیں, جب دل چاہتا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. کوئی بھی انسان اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہے؟ نہیں تسلیم کرتا. لیکن کیونکہ ریاست طاقتور ہے, اگر اس کو تسلیم نہیں کیا تو بغاوت کا سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا جائے گا, غداری کا سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا جائے گا. تو تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کا در وہ ہے کہ ان کے فیصلے کو تم نے زبان سے بھی قبول کرنا ہے اور ان کے فیصلے کو اپنے دل سے بھی تسلیم کرنا ہے. دل اور زبان ایک ہی سمت میں ہونی چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو, میرے نبی کا فیصلہ مانو, اور ایسا نہیں کہ فیصلہ جو فرما دیں تو اس کو تم تسلیم نہیں کرو. اگر تسلیم کر کے وہاں تو حضور کی بارگاہ میں تسلیم کر لیا, لیکن جیسے ہی باہر نکلے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں جی میں فیصلہ تسلیم نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا فیصلہ, میرے نبی کی اطاعت, میرے نبی کا حکم دل سے بھی مانو اور زبان سے بھی مانو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو پکی سچی محبت کا جو رشتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, ایک تو ہوتا ہے ظاہری طور پر محبت کا اظہار کرنا, ظاہری اظہار نہیں کرنا, ہمیں دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ ہمیں قائم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی سنا پڑھا اس میں اگر کوئی غلطی کوئی بیعت بھی ہوئی تو معاف فرما, اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.